السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے دوستو، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمرہ ادا کرے، اور ایک زندگی میں ایک بار وہ لازمی عمرہ ادا کرے، حج ادا کرے۔ یہ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو جب یہ انسان کوئی خواہش کرتا ہے عمرے کی یا حج کی، اور وہ یہاں آنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور آ بھی جاتا ہے، تو میں کچھ یہاں پر چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عمرے کی سعادت کرتے ہوئے کہ وہ کیا ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ جو وہ مد نظر رکھیں تاکہ وہ عمرے کو صحیح طریقے کے ساتھ انجام دے سکے۔ نمبر 1، جب بھی آپ عمرے کی نیت کریں تو عمرے کی نیت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے پلاننگ، کہ آپ کی پلاننگ کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یار زندگی میں ایک ہی دفعہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ مہینے کے لیے جائیں، 27 دن کے لیے جائیں، 21 دن کے لیے جائیں۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، یہاں پر جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں یا انڈیا میں جو لوگ ہیں، جو مسلمان بستے ہیں یا وہ اور دور دراز سے آتے ہیں، وہ یہ خواہش تو لے آتے ہیں، لیکن یہاں پر جب وہ رہتے ہیں تو ان کا ہوٹل حرم سے دور ہوتا ہے، تو اس سے کوئی 2 4 5 دن تو گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو جو ہے وہ الجھن شروع ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نمازیں مس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو نہیں آ سکتے، ہمارے جو جوان ہیں، اور وہ تھک جاتے ہیں بہت زیادہ۔ تو زیادہ دن سے میں ہی سمجھتا ہوں زیادہ دن رہنے سے بہتر ہے آپ تھوڑا سا پیکج کروا لیں، چند دنوں کا کروا لیں، 10 15 دن کا کروا لیں، لیکن حرم پاک کے قریب رہائش اختیار کریں تاکہ آپ کو نماز کے اوقات میں نماز پڑھنے سے کوئی دقت نہ ہو۔ آپ ہر 5 کے نمازوں کے ٹائم آپ آ سکیں، تہجد کے وقت آپ آ سکیں یہاں پر، اور حرم پاک میں جب آپ لوگ آئیں تو آپ خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ نمازیں ادا کریں، کیونکہ پلاننگ جو ہے نا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اچھا، نمازیں آپ پڑھیں، حرم کے قریب میں پڑھیں۔ حرم کے قریب اگر رہائش ہے آپ کو تو حرم پاک میں آپ کو آنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ آپ حرم پاک آئیں، نمازیں پڑھیں، اور عمرے کے لیے جب دوبارہ نیت کریں تو مسجد عائشہ جانا پڑتا ہے یہاں سے، تو مسجد عائشہ جائیں، وہاں سے احرام پہنیں، پھر آپ آ جائیں، عمرہ ادا کریں۔ اگر ہوٹل آپ کا قریب ہوگا تو آپ کو آسانی ہوگی، دور ہوگا تو آپ چند دنوں کے بعد بہت مشکل میں آ جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات، ہم جو پاکستانی لوگ ہیں، ہم تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے ہیں عمرے کے لیے، اور ہم یہاں پر آتے ہیں، اور ہم یہاں پر آ کر عمرے کے ساتھ ساتھ ہمارا کھانا پینا بھی ہوتا ہے، ہماری شاپنگ بھی ہوتی ہے، ہم جوڑ توڑ رکھتے ہیں۔ حرم پاک کے قریب آپ مدینے جاتے ہیں، وہاں کے حرم کے قریب آپ جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں سے چیزیں ہمیشہ مہنگی ملتی ہیں، کیونکہ ان کے کرائے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جہاں حرم پاک کے پاس جو چھوٹے چھوٹے بقالے یا چھوٹی دکانیں مارکیٹ یا پلازوں کے اندر بنی ہوئی ہیں، یہاں کے کرائے بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، تو اس لیے وہاں پہ چیزیں مہنگی ملتی ہیں۔ تو وہاں سے اگر آپ کے پاس پیسوں کا ایشو نہیں ہے تو آپ ایزیلی خریدیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر چونکہ ہم پاکستانی لوگ ہیں، میں خود بھی ایک پاکستانی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کم سے کم پیسوں کی چیز خریدیں اور زیادہ سے زیادہ خریدیں۔ تو حرم پاک چاہے وہ مکہ ہے مکرمہ ہے، چاہے وہ مدینہ منورہ ہے، اس سے آپ ہٹ کے مارکیٹ یہاں پر ہیں، جدہ کے اندر ہیں، قردیش میں ہیں، اور کئی جگہ پہ مارکیٹس ہیں، وہاں پہ آپ شاپنگ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا، یہاں پہ پاکستانی بہت اچھے ہوٹلز ہیں جہاں پہ کھانا بہت اچھا ملتا ہے، سستا ملتا ہے۔ تو پوری پلاننگ کے ساتھ عمرہ کرنے آئیے، کیونکہ جب یہاں عمرہ کرنے آپ آ جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کھانا کہاں سے کھانا ہے، پھر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم مسجد عائشہ میں کس طرح جائیں، کیونکہ آپ کا ہوٹل بھی دور ہوتا ہے۔ تو تمام چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں۔ اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے چند دنوں میں تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے بہت نقصان ہوتا ہے پھر۔ کیونکہ یہاں پر دیکھیں، جب بھی کوئی حاجی آتا ہے تو 2 چیزیں کنفرمڈ ہیں، وہ اصل تو 2 ہی چیزیں۔ نمبر 1، ایک کھجور، اجوا کھجور، جیسے ہم آپ کو پتہ ہی ہے اس کی افادیت کا، کہ تمام کھجوروں میں سب سے بہترین کھجور اجوا کھجور ہے، اور آب زمزم۔ یہ وہ 2 چیزیں جو یہاں سے وہ لے کے جائیں۔ باقی تمام چیزیں ہمارے پاکستان سے بہت اچھی مل جاتی ہیں، انڈیا سے بہت اچھی مل جاتی ہیں، اور ممالک سے بہت اچھی مل جاتی ہیں۔ تسبیحات ہے، جائے نماز ہے، ٹوپی ہے، عطر ہے، اور جو آپ چیز لینا چاہیں وہ اپنے ملک سے آپ لینا ہے۔ خاص طور پہ بچے اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو جاتے ہیں بچوں کے لیے کھلونے لینے، تو کوشش یہ کریں کھلونے وغیرہ، ٹوائز وغیرہ پاکستان سے لے کے ایک باکس لے کے آنے سے پہلے باکس لے کے آپ ایک بنا کے رکھ کر آئیں، اور اس کو پیک کر دیں، بچوں کو نہ بتائیں، اور جب آپ یہاں سے جائیں اس باکس کو کھولیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو ریال میں چیزیں ملتی ہیں، اس ریال کے حساب سے بہت مہنگی پڑتی ہیں، پھر پاکستانی میں کنورٹ کی جائے تو چیزیں وہی ہوتی ہیں،
کیونکہ میڈ ان چائنا کا مال ملتا ہے یہاں پر، تو وہی آپ کو پاکستان میں مل جائے گا. لیکن کوشش کریں ہاں کھجوریں آپ زیادہ لے جائیں، آب زمزم لے جائیں، کیونکہ جو بھی کوئی حاجی ہے یہاں پر آتا ہے عمرہ کرنے کے 5 لیٹر وہ لے کے جا سکتا ہے. پہلے تو ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ 10 لیٹر 20 لیٹر لے جاتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا. 5 لیٹر ایک پرسن جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے. وہ آپ کو وہاں جدہ ایئرپورٹ پہ جب آپ کی فلائٹ ہوگی تو وہاں پہ آپ ایئرپورٹ سے ہی 5 ریال کا آپ لے سکتے ہیں اس کو. تو پلاننگز کو لازمی دیکھیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایشین جو ہم لوگ ہیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بزرگ لوگ زیادہ آتے ہیں. تو جب وہ آتے ہیں تو وہ چل نہیں سکتے، جب وہ چلتے ہیں تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو وہ جب تک وہ دور رہائش کی وجہ سے آئیں گے حرم پاک میں عمرہ کرنے کے لیے تو پھر وہ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو عمرہ کا جو ایک مزہ ہے، جو ایک سکون ہے، جو ایک چاہت ہے، وہ بالکل ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ عمرے کے لیے جب بھی آپ آئیں تو حرم پاک کے قریب میں کوئی رہائش جو ہے اختیار کریں. حرم پاک کے قریب جتنی آپ کی قریب رہائش ہوگی، آپ کو عبادات کرنے میں، ذکر کرنے میں، تسبیحات کرنے میں بہت سکون ملے گا. کیونکہ ایک تو سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر ڈسٹینس زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی تھکاوٹ ہوتی ہے. تو حاجی عموماً جو ہے میں نے یہاں دیکھا ہے، کیونکہ میں اکثر جاتا رہتا ہوں یا میرے کوئی جاننے والے آتے رہتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں وہ بیچارے تھک جاتے ہیں اس ڈسٹینس سے جو ہوٹل سے حرم تک کا ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کم دنوں کا پیکج کروا لیں، لیکن اچھے ہوٹل میں اور قریب کے ہوٹل میں کروا لیں، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. اور پاکستانی یہاں پر بہت ہیں، جیسے مکہ کے اندر ہے زمزم ہوٹل ہے پاکستان کا، اچھا اس کا فوڈ ہے وہ مل جاتا ہے. پاکستانی اور بھی کئی ہوٹل ہیں وہاں مل جاتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ ڈسپوزیبل چیزیں آپ کافی لے کر آئیں پاکستان سے، جیسے شوگر ہے، آپ کی چائے کی پتی ہے، آپ کا الیکٹرک جگ ہے. اس کیونکہ یہاں پر چائے ملتی ہے 2 ریال کی، اور وہ بالکل مزیدار چائے نہیں ہوتی. لیکن جو ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پیتے ہیں اس چائے کو، تو بڑی اپنی تمام چیزیں لے کر آئیں، کچھ کھانے پینے کا آئٹم لے کر آئیں، ساتھ بسکٹس ہو گئے، چاکلیٹس ہو گئی، نمکو ہو گئی، چھوٹی چیزیں تمام لے کر آئیں. تو عمرے کی آنے سے پہلے پلاننگ کر لیں، زیارات کی پلاننگ کر لیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیسے ہم کن مقامات کی کریں گے. کیونکہ یہ تمام چیزیں کر کے آئیں گے تو اس پلاننگ کے حساب سے آپ یہاں چلیں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے آپ کا عمرہ ہو جائے گا، آپ کو دقت بھی نہیں ہوگی. اس ویڈیو بنانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو حاجی پاکستان سے یہاں عمرہ کرنے آتے ہیں اور جو میں دیکھتا ہوں تو ان کو یہ جو مشکلات ہوتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ آپ سب کو آسانی ہو جائے. تو میرا ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہم ایز اے مسلم یہاں پر عمرہ کرنے آتے ہیں تاکہ ہم اپنی عبادات کو زیادہ سے زیادہ کر سکیں، کہ زندگی میں اللہ پاک دوبارہ پھر پتہ نہیں ہم کب یہ ہمیں موقع دیتا ہے. تو اس ویڈیو کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ آپ کو میں رہنمائی کر سکوں. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، اور جو بھی عمرہ کر رہا ہے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. بہت